نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. آج ہم سب انشاءاللہ عربی کا معلم جو ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے عربی گرامر سیکھنے کی، اس کا جو حصہ اول ہے، یعنی اس کا حصہ اول پارٹ 1، اس کا ہم سب چیپٹر 2 کا مطالعہ شروع کریں گے. جیسا کہ کل کی کلاس میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں کوئی چیپٹر بہت زیادہ لیندی ہوگا، کوئی شارٹ ہوگا، کسی چیپٹر میں ایکسرسائزز ہوں گی، کسی میں نہیں ہوں گی، کسی میں ایکسرسائزز ہوں گی تو بہت زیادہ ہوں گی، مے بی کہ ایک دن میں ہم انہیں سالو نہ کر سکیں تو نیکسٹ ڈے کریں گے. تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اس چیپٹر کی ایکسرسائزز کو سالو کرنے کی، اور انشاءاللہ کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملے گا. تو بسم اللہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. باقی کل کا ضرور جن کی کلاس مس ہوئی ہوگی، ہمیں امید ہے آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی ہوگی تو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. یہ دیکھیے الدرس الثانی، یعنی دوسرا چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر ہے یہ، اور اس کا نام ہے حرف تنکیر اور حرف تعریف. ٹھیک ہے، یعنی حرف تنکیر اور حرف تعریف. کل آپ نے تنکیر اور تعریف کی ڈیفینیشن سمجھ لی تھی، تو اب یہاں سے دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں، کیونکہ ہم پورا کتاب کو فالو کریں گے تو کتاب کے ٹیکسٹ کو بھی پڑھیں گے. عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین، تنوین مطلب دو زبر، دو زیر یا دو پیش پڑھی جاتی ہے. عربی میں اسم نکرہ، نکرہ پر جب تنوین آتی ہے کسی نکرہ اسم پر، چاہے وہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کی شکل میں ہو، وہ پڑھی جاتی ہے. اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے. اب حرف تنکیر کی ڈیفینیشن آپ کو یہاں سے مل گئی کہ ایسی سچویشن میں اس پر جو تنوین ہوگی اسے حرف تنکیر کہا جائے گا، سمجھا جائے گا. ٹھیک، اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، یہ بات پہلے بھی بتائی گئی ہے کہ نکرہ اسم جب آتا ہے، ٹھیک، تو وہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہوئی ہے رجل. جی، تو آپ اسے رجل پڑھتے تھے نا، بالکل آج بھی آپ کو یہی پتہ ہے رجل. تو جب لیکن آج اس سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ نیا بھی سیکھیں گے کہ آخری حرف کے اس تنوین کو ڈراپ کرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے بھی پڑھیں گے. تو ابھی فی الحال یہاں پر ہم اسے رجل کہہ رہے ہیں. اب رجل میں جو دو پیش ہیں، اب یہ کبھی دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، کبھی دو زیر بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ حرف تنکیر آپ کو تبھی دیکھنے کو ملے گا جب تک یہاں پر معرفہ نہ بنا دیا جائے، اس پہ الف لام نہ داخل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہی الف لام داخل کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے یہ ڈبل حرکت تو نہیں رہے گی وہاں پر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سچویشن میں اس کے ترجمے میں آپ کو یہ الفاظ ایڈ کرنے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایک، یا ایک، یا کچھ. یہ بات آپ کو پہلے بتائی گئی ہے کہ نکرہ کنسٹرکشن میں آپ کو کوئی ایک، ٹھیک ہے، ایک یا کچھ، ان الفاظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. کب؟ ترجمے میں. ٹھیک ہے، جیسے رجل، اب ہم اسے رجل کہیں گے یعنی کوئی ایک مرد یا ایک عورت. ماء یعنی ماء، کچھ پانی. مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک تنبیہ یعنی یہاں پر آپ کو کوئی انسٹرکشن دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم وارننگ کہتے ہیں تنبیہ کو. لیکن یہ ایک انسٹرکشن کے مفہوم میں بعض اوقات اس میں علم پر بھی تنوین آتی ہے، یعنی تنوین کو ہمیشہ نکرہ کی پہچان نہ سمجھا جائے.
اب نکرہ اسم پر تو جب تنوین آتی ہی آتی ہے، لیکن تنوین کا مطلب نکرہ ہونا نہیں ہوتا ہمیشہ۔ تنوین کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اب تنوین آ گئی تو اس کا مطلب وہ ایک یا کوئی یا کچھ سے ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے مثال یہ دی کہ تنوین تو اس میں علم پر بھی آتی ہے، اور اس میں علم آپ جانتے ہیں اپنا مخصوص نام، محمد، ٹھیک ہے، عمر، زید وغیرہ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ اسماء اعلام ہیں، ان پر بھی تنوین آ رہی ہے، تو تنوین محض پہچان نہیں ہے کسی اسم کے نکرہ ہونے کا، یعنی ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ پھر وہاں پر ہم کوئی ایک زید کا ترجمہ کرنے لگ جائیں، نہیں، زید اپنے آپ میں خاص ہے، اس میں علم ہے۔ ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھے، یہ ایک انسٹرکشن ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ اسی کے بعد اس میں حرف تنکیر اور حرف تعریف کے تعلق سے دوسرا پوائنٹ ہے الف لام، ٹھیک ہے، یعنی عربی کا حرف تعریف ہے۔ کیا ہے؟ حرف تعریف۔ اب یہ بات آپ کو انگلش میں بتائی گئی ہے کہ ہم انگلش میں کیا کرتے ہیں، ایک آرٹیکل دا ہے، ایک اے ہے، یا پھر این، ٹھیک۔ تو دا آرٹیکل جو ہے دراصل اسے کہا گیا ہے کہ یہ حرف تعریف، یہ ایک طریقے کا آرٹیکل ہے اور حرف تعریف ہے، یہ ال کے ایکویویلنٹ، یہ ال کے ایکویویلنٹ ہے۔ اور اے اور این کا مفہوم کیا نکل کے آ رہا ہوتا ہے؟ ایک یا، ٹھیک ہے، کوئی ایک۔ تو یہ انگلش میں دیکھے ایک نمبر میں نیچے یہ مینشن کیا گیا ہے، انگریزی میں اے، اور جیسے دا، دی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ لام تعریف کسی اسم نکرہ اسم پر جب داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور اسے پھر ہم معرف باللام کہتے ہیں۔ اب جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ آ جائیں تو ان کو آنے کے بعد آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا یا اریٹیٹ نہیں ہونا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، تو پھر سے وہی کہانی شروع ہو گئی جو کچھ دن پہلے کر رہے تھے، نہیں، بالکل نئی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، اور کچھ چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں اس پر آپ کو شکر کرنا ہے اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ٹرمینالوجیز سے واقف کرا دیا، وہ چیزیں آپ نے سیکھ لی۔ تو جب الف لام داخل ہو جائے جس نکرہ اسم پر تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ہم معرف باللام کہتے ہیں۔ یہ ٹرم آپ اس سے واقف ہیں، یعنی اب اگر آپ سے معرف باللام کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی تو آپ کو بالکل بتانا ہوگا، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا، لام کے ذریعے۔ اور ظاہر سی بات یہ لام کون سا لام ہے؟ یہ لام تعریف ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب آگے جیسے انہوں نے بتایا کہ چنانچہ فرس، یعنی فرس، کوئی ایک گھوڑا اسم نکرہ ہے، اور الفرس یعنی الفرس مخصوص گھوڑا اسم معرفہ، ٹھیک۔ جیسے آپ نے پڑھی ہیں کتاب، اب کتاب نہیں تھا، وہ تھا کتاب، پھر الکتاب، الکتاب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، تو مخصوص، اس میں معرفہ کی بات آئے گی تو وہ مخصوص ہو جائے گا، اس میں نکرہ کی بات آئے گی تو وہ مخصوص نہیں ہوگا۔ تنوین والے لفظ پر جب ہم الف لام داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے۔ ساقط مطلب تنوین نہیں رہتی، ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ساقط یعنی ایک طرح سے آپ اس کو بمانا ڈراپ کے لیتے ہیں، تنوین ڈراپ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوپر کی مثال سے تم سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اوپر کی مثال میں آپ کو یہ بات بتائی گئی نا کہ فرس کے معنی ہوتے ہیں گھوڑا، تو فرسن، لیکن جب الف لام داخل کیا تو وہ ہو گیا الفرسو، ٹھیک ہے، وہاں پر تنوین ہٹ گئی۔ معرف باللام کے ما قبل، ما قبل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے، یعنی معرف باللام سے پہلے کوئی لفظ آئے تو اسے الف لام کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب کچھ اصول یہ بتا رہے ہیں، اب ان اصولوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دیکھیے آگے۔ اس وقت الف لام کا حمزہ جسے حمزۃ الوصل،
الف واو یا کہتے ہیں تلفظ سے ساقط ہو جائے گا. جیسے یہاں پر اگزامپل دیا گیا ہے باب البیت، یعنی گھر کا دروازہ. یہاں بابو البیتی پڑھنا غلط ہوگا. یہ بات بھی آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ کوئی معرف باللام اسم ہے البیت، البیتی. اب اس کے پہلے اس کے پیچھے سے ہمیں اس میں ملا کر کے پڑھنا ہے. دراصل یہ البیتو مان لیتے ہیں، یہ البیتو، لیکن اس کے پہلے ایک مضاف آ گیا نا، باب. جب مضاف آیا تو یہ مضاف الیہ ہو گیا البیتی. اب باب البیتی، یہ حمزۃ الوصل اب الف کی شکل میں لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہی بات یہاں انہوں نے بتائی ہے. اسی کو مشکل تھوڑا الفاظ میں وہ ساقط ہو جائے گا، کہہ دیا تلفظ سے باب البیتی. تنبیہ کیا بتا رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے لام تعریف سے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں، مگر من کو زبر دیا جاتا ہے. حروف جارہ جب آپ پڑھ رہے تھے مرکب جاری پڑھتے وقت، تو وہاں پر آپ کو من اور ان کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ من کو جب ہم ملاتے ہیں آگے تو وہ زیر سے ملایا، زبر سے ملاتے ہیں، اور ان کو زیر سے ملاتے ہیں نا. تو یہ بات بھی یہاں پر ایک اصول کے طور پہ بتا دی گئی تاکہ یہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ساری چیزیں کمپائل کر دی گئی ہیں حمزۃ الوصل کے تعلق سے، حرف تنکیر حرف تعریف کے تعلق سے. یہ چیزیں آپ نے اپنے اس کورس میں الگ الگ جگہوں پر متفرق جگہوں پر پڑھی تھی. جیسے من ایک حرف جار اور ان، ٹھیک ہے، دونوں کا نون جو ہے وہ ساکن، لیکن انہوں نے اگزامپل یہ لی ہے کہ ان اور اس کے بعد البیت اس میں ایڈ کیا ہے، ایک مرکب بن گیا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حرف جر آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، لہٰذا ہم نے کہا ان البیتی، لیکن یہ پڑھنے کا طریقہ غلط ہو گیا. اسی طرح یہاں پر بھی البیتی. اب یہاں کیا سمجھنا تھا، انہوں نے یہ سمجھایا ہے ہمیں اس میں کہ یہاں پر ہم اسے زیر دے دیں گے. یہ تو حمزۃ الوصل ہے ہی، اسے زیر من میں آپ زبر لگا دیں گے من البیتی، اور ان یہ ہو جائے گا عن البیتی. تو یہ ایک اصول آپ کو یہاں پر انہوں نے ایک جگہ اکٹھا جمع کر کے بتا دیا. 5 نمبر دیکھیے کیا ہے. جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اب تھوڑا سا تنوین والا لفظ توڑ توڑ کے سمجھیے. تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو، یعنی معرف باللام اسم سے پہلے ہو. کون ہو؟ تنوین والا لفظ. اگزامپل انہوں نے کیا دیا ہے، زید تنوین والا اسم ہے، اور یہ کس کے ماقبل ہے؟ ایک معرف باللام اسم ہے العالم. العالم اگزامپل انہی کا لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں. العالم، العالم. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو ہمیں کمبائن کرنا ہے، زید کو اور العالم کو کمبائن کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا. سب سے پہلے تو زیدن، اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی اور پہلے یہ کیا بن گیا، زیدو. زیدو. اصل میں اگر آپ اس کو بائفرکیٹ کر کے لکھیں گے یہاں پر تو یہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ملے گا، زیدن زیدن. جب اس کو آپ کھول دیں گے تو زیدن کا جو نون ہے، نون اس کو تنوین کہتے ہیں، نون تنوین. ٹھیک ہے. تو یہ جو نون تنوین ہے اسے زیر دے دیں گے. یہ چھوٹا سا دیکھیے آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا کچھ جگہوں پر، یہاں پر یہ یہاں لگ جائے گا، زیدو نل، زیدو نل عالم. اب عالمو تو نہیں رہے گا، عالمی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ بن گیا. زیدو نل عالمی، علم والا زید. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ ہم یہاں پر اس کو زیدو نل عالمی کر رہے ہیں.
یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی طرح یہ نون زیر والا آپ کو اور بھی جگہوں پر ملتا ہے، اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد نل وسیلت، تو نل وسیلت وہاں کیسے آیا؟ محمدن تھا تو محمدن، اور اس کے بعد ایک الف لام معرف باللام اسم آیا الوسیلہ، تو الوسیلہ سے پہلے محمدن آیا، لہٰذا وہ محمدہ ہو گیا اور نون تنوین نیچے زیر کے ساتھ آ گئی، محمدہ نل وسیلہ۔ ٹھیک، تو یہ کانسیپٹ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ کو یہ قرآن میں بھی چھوٹی سی نون، اب آپ کو یہ جو نون چھوٹی سی لکھی ہوئی مل رہی ہے یہ آپ پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، اسی طریقے سے تنبیہ ایک اور دی جا رہی ہے، ابن لڑکا اور ابنتن یعنی لڑکی۔ اچھا، اگر وقف کریں گے یہ تو ابن پڑھا جائے گا اور اسے ابنہ، ٹھیک ہے، لڑکی، اور اسمن یعنی نام کا الف بھی حمزۃ الوصل، جو ماقبل سے ملنے، ماقبل جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس سے پہلے سے ملنے کے وقت گرا دیا جاتا ہے، وہی گرا دیا جاتا ہے یعنی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہوا اور آگے اس میں آپ کو ابن ملانا ہے تو وہ ہوا بنو، بلکہ آپ وقف کریں گے تو وہ ہوا بن، ہوا بن، وہ ایک لڑکا ہے۔ ہاذا اسمن، تو آپ نے اب آگے اسی طریقے سے زید نبن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے زیدن تھا تو وہ نون نیچے آ گیا، حامد نصف، حامد ایک نام، تو ابن اور اسمن پر الف لام جب داخل ہو تو الف لام کے لام کو زیر لگا کر با اور سین میں ملا کر پڑھو، جیسے یہ اصل میں انہوں نے بتایا ہے جب ابن پہ آپ الف لام داخل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا الابن، لفظ تھا ابن تو یہ ہو گیا الابن، اسی طرح اسمن میں الف لام داخل کیا گیا تو یہ ہو گیا الاسم۔ اب یہاں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ابن اور اسمن پر جب الف لام داخل ہو تو الف لام کے لام کو زیر لگا کر، الف لام کے لام کو زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اب یہ جو الف لام کا لام ہے اسے زیر لگایا تو بیچ کا یہ جو آپ کو ایکسٹرا الف دکھ رہا ہے یہ خود بخود ہٹ گیا، اب اسے کیا پڑھیں گے؟ الابن از اکول ٹو، اس کو پڑھیں گے الابن، یہ چیز۔ اسی طرح یہ ہو گیا الاسم، الاسم، ٹھیک، یہ بھی آپ کو اہم پتہ چلا کہ حمزۃ الوصل اور کس کس شکل میں آ سکتا ہے، اور حمزۃ الوصل ہمیشہ زبر والا نہیں، حمزۃ الوصل زیر والا بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا۔ تو آگے دیکھیے، اب انہوں نے ایک بات اور ساتھ میں لکھ دی ہے، اگرچہ عام بول چال میں اس کا خیال کم رکھا جاتا ہے، عام بول چال میں اس بات کا لحاظ کم رہتا ہے، لیکن یہ ہے اصل میں ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ہم لٹریچر پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، ادب، عربی ادب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بالکل ایک دم سائنٹیفک چیزیں سمجھیں گے اور ان باریکیوں کو بھی سمجھیں گے جن کا لحاظ بول چال میں کم لیکن لکھنے میں رکھا جاتا ہے۔ الف لام جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے تو الف لام کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے، مدغم مطلب وہی بات ہے کہ وہ اسی میں جا کے ڈیزالو ہو گیا، یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے۔ اب یہ حرف شمسی یعنی آپ نے پڑھے ہیں سن لیٹرز، حروف قمری یعنی مون لیٹرز، ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی پر تشدید لگا دی جاتی، الشمس تشدید لگا دی گئی شین پر، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، الشمس سورج، الرجل، اب اصل میں شین جو ہے وہ کون سا حرف ہے، را جو ہے وہ کون سا حرف ہے، ظاہر سی بات ہے یہ شمسی حروف میں سے، شمسی حروف، تو شمسی حروف یعنی سن لیٹرز، یہ آپ کو بتائے گئے ہیں، تو ان میں سے لہٰذا یہاں پر ہم جو شین ہے یا جو را ہے حرف شمسی جس سے لفظ کی شروعات ہو رہی ہے لام تعریف کے بعد جو ہے اس پر شد لگا دینا،
حروف شمسیہ جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ انہوں نے پوری لسٹ بنا کے آپ کو سامنے دے دی ہے، اور ساتھ میں لکھ دیا ہے ان کے سوا باقی حروف حروف قمریہ یعنی القمر، چاند، الجمل، اونٹ، باقی کی لسٹ آپ کو باقی کو بتا دیں ان کے علاوہ جتنے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے آپ نے ایک بہت اہم ایک سینٹنس پڑھا تھا کہ حق کا خوف، عجب، غم ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس پرٹیکولر سینٹنس میں جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ کون سے ہیں، وہ قمری حروف ہیں، قمری حروف یعنی مون لیٹرز، اور باقی کے بچے جتنے ہیں وہ سب شمسی حروف ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ان شمسی حروف کی لسٹ بنا دی ہے، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون، یہ اتنے کاؤنٹ الگ سے لکھ دیے۔ یہاں تک تو تھی اس حرف تنکیر اور حرف تعریف کے تعلق سے کچھ تھیوریٹیکل باتیں، ساتھ میں ایگزامپلس تھیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایکسرسائزز دی ہیں۔ کل کے چیپٹر میں کوئی ایکسرسائز نہیں تھی، آج کے چیپٹر میں ایکسرسائزز ہیں۔ لکھا ہوا ہے سلسلہ الفاظ نمبر 1۔ اس بک میں سلسلہ الفاظ یعنی ووکیبلری، الفاظ کا ذخیرہ سلسلہ ایک شروع کیا انہوں نے۔ دراصل یہ کیا ہے، یہ ووکیبلری، الفاظ کا ایک طرح سے سنکلن ہے، کلیکشن ہے، ان الفاظ کو غور سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کتاب میں کے تعلق سے کچھ چیزیں ہمیں اپنی پرانی جو عادت پڑ چکی تھی اس دور میں ہم نے پڑھا تھا، ان میں کچھ چیزوں میں ترمیم یعنی موڈیفیکیشن، امینڈمنٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بالکل ایک دم لے مین کے لیے وہ چیزیں ڈیزائن کی گئی تھیں، ایک عام انسان کو سمجھانے کے غرض سے۔ یہاں پر جو مخاطبین ہیں ایسا نہیں ہے وہ کوئی ماہر لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، وہ بھی پڑھنے والے ہی اسٹوڈنٹ لوگ، لیکن اس کا اسٹینڈرڈ تھوڑا اس سے آگے کا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم کچھ چیزیں بہت اہم پڑھیں گے اور جن کی انہوں نے تنبیہ کی کہی ہے اس کا خیال رکھیں گے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے کہا ہے ذیل کے اسموں پر حرف تعریف لگا کر بھی تلفظ کریں، یعنی ایک تو ان الفاظ کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پر حرف تعریف بھی لگانا ہے، حرف تعریف اور حرف تنکیر۔ اب آپ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہو، حرف تعریف ذہن میں آتے ہی آپ کا دھیان کدھر جانا چاہیے، الف لام کی طرف، یعنی انگلش کے آرٹیکل دا کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور حرف تنکیر کی بات جب آ جائے تو اس کا مطلب آپ تنوین کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہاں پر ہم کوئی الف لام وغیرہ کا اضافہ اس میں نہیں کریں گے، معرفہ نہیں بنائیں گے، نکرہ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تنبیہ خاص ایک یہ بھی بتائی ہے، نیچے والے بھی پڑھ لیں، اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ اس میں پہلے والے میں بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کیا کرو۔ اب یہ بات آپ کو اس سے پہلے نہیں بتائی گئی تھی کہ آخری لفظ پر ہمیں وقف کرنا ہے، آخری لفظ پر وقف کرنا ہے یا آخری حرف پر بھی وقف کرنا ہے۔ جیسے انسانون لکھا ہے تو عربی میں اب تک آپ کیا پڑھتے تھے، انسانون، بیتن، تمرن۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو یہ سمجھنا بہت اہم تھا کہ آخر جس ورڈ کی بات کر رہے ہیں، جس لفظ کی، جس کلمہ کی بات کر رہے ہیں، اگر تو وہ اسم ہے تو پھر اس میں ظاہر سی بات ہے اس کا اعرابی حیثیت اس کی کیا ہے، اسٹیٹس کے حوالے سے وہ کیا ہے، حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ اس وقت یہ فوکسڈ وے میں پڑھا جاتا تھا، وہاں پر خاص طور سے آخری حرف کے تلفظ کو سنتے تھے، پوچھتے بھی تھے بتائیے یہ کتابن ہوگا یا کتابن ہوگا یا کتابن ہوگا۔ تو یہاں پر ابھی آپ کو اس ایکسرسائز میں آخری حرف یا آخری لفظ کے تلفظ کو یعنی اس پر جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کا تلفظ نہیں کرنا، تنوین ہے، ڈبل حرکت ہے، دو پیش ہے، تو آپ کو انسانن نہ پڑھ کر کے وقف کر دینا ہے، انسان، انسان آدمی، بیتن یعنی بیت گھر، ٹھیک ہے۔ تمرن جو لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو پڑھنا کیا ہے، تمر، تمر، تمر یعنی کھجور، ثمر، ثمر پھل، جاہل یعنی جاہل، بے علم، حسن اچھا یا خوبصورت، خبز، اب لکھا ہوا ہے خبزن، خبزن، لیکن آپ کو کیا پڑھنا ہے، خبز، خبز یعنی
रोटी, ब्रेड, ठीक है। दरसुन लिखा है, पढ़ना है दर्स, ठीक है। तो रीडिंग कैसे करनी है वो भी समझना है। दर्स, दर्स यानी सबक, ठीक है, लेसन। इसी तरह जम, जम, नून के आगे बा आया तो वो मीम में कन्वर्ट हो गया, और हम इसमें जो है आखिरी हर्फ को वक्फ करके पढ़ेंगे तो ये जम हो गया यानी गुनाह। अच्छा, रसूल पैगंबर, ज़कात, अब ज़कात नहीं कहेंगे, ज़कात हमारा उर्दू वर्जन, लेकिन गोल ता जब लास्ट में आता है तो आपको पता है वो क्या बन जाता है, हा बन जाता है, ठीक है। ज़का, ज़का यानी उर्दू में इसको ज़कात। सहल, सहल, सहल यानी आसान। शई, शई यानी चीज। सलाह, सलाह, सलातुन नहीं कहेंगे, सलात नहीं कहेंगे, सलाह नमाज। वौ यानी रोशनी, चमक। तय्यब, तय्यब नहीं तय्यब, तय्यब यानी अच्छा या पाक। जालिम, जुल्म करने वाला। आदिल, इंसाफ करने वाला। गफूर, बड़ा बख्शने वाला। गफूर, जिस पैटर्न पे ये लिखा है उसके अंदर बड़ा का मफहूम है, मुबालगा है, एग्जैजरेशन। गफूर। फासिक, बदकार, ठीक है। कबीह, कबीह यानी बुरा या बदसूरत। करीम, बुजुर्ग, सखी। लबन, ठीक है, बल्कि लबन, लबन, तो लबन यानी दूध। माँ, माँ उन नहीं, माँ पानी। नहार, दिन। वलद, लड़का। हिर, बिल्ला, जेर है यहाँ, यानी वही बिल्ला, बिल्ली जो होता है उसे हिर, हिर बिल्ला। यौम, दिन। वाव, अब ये वाव जबर वाह जिसे हम वाव पढ़ेंगे, और ये औ, औ औ ही रहेगा यानी या। ये हमने क्या किया अब तक, रीड किया, लेकिन एक्सरसाइज में कहा क्या गया है हमसे। अच्छा, ये अल्फाज जो आए हैं इनको आगे अभी जब हम मश्क करेंगे शायद उसमें इनकी जरूरत पड़े तो ध्यान से समझेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है हरफ तारीफ लगाकर भी तलफ़ुज़ करें। तो हरफ तारीफ लगाकर तलफ़ुज़ करने का मतलब क्या है, अलिफ लाम लगाकर तलफ़ुज़ करें, प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो पढ़ के इसको फिर देखेंगे अलिफ लाम लगाकर कैसे पढ़ेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। तो ये हो गया अल इंसान। अब नून, आप, ये नहीं कि दो पेश हैं तो अब हम एक पेश पढ़ेंगे, एक पेश भी नहीं पढ़ेंगे, वक्फ कर देंगे। अल बैत, अब इसका शमसी और कमरी का लिहाज हमें रखना होगा, जाहिर सी बात है। अब ये खजूर में जो आ रहा है तम्र, तो तम्र में जो ता है ये शमसी हर्फ है, लिहाजा अलिफ लाम जब दाखिल करेंगे तो अत तम्र हो जाएगा, अल तम्र नहीं कहेंगे, अत तम्र। इसी तरह यहाँ पर सा, ये भी शमसी हर्फ में से है, हरूफ में से, तो अस समर। इसी तरह यहाँ पर अब नेक्स्ट आया जब, तो अल जाहिल, अल हसन, अल खुब्ज, अद दर्स, फिर रुकेंगे, दाल है, दाल शमसी हर्फ है, अद दर्स, ठीक। अज़म्ब, अज़म्ब, जाल भी शमसी है। और रसूल, अज़्ज़का, अस्सहल, अश्शई, अस्सलाह, अव्वऊ, वाद, अव्वऊ ये भी आपका शमसी हर्फ है। अत्तय्यिब, अज़्ज़ालिम, अल आदिल, यहाँ से अब ये अल आदिल, यहाँ लाम आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी ये कमरी हर्फ है आइन। अजब, हक का खौफ, अजब आइन आ रहा है देखिए यहाँ, तो यहाँ पर आपने अल आदिल, अल गफूर, अल फासिक, अल कबीह, अल करीम, अल लबन। लाम फिर आपका ये शमसी हर्फ है, लिहाजा इस पर शद लग गई, अल लबन। इसके बाद अल मा, अन नहार, अन, अन नहार, लाम नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ, अन नहार। अल वलद, अल हिर,
अलहिर, अल-यौम, ठीक है। हा या है, हक का खौफ अजब गम है, इसमें हा और या। देखिए अलहिर में हा है और अल-यौम या, दोनों ही कमरी हरूफ में से हैं, शमसी नहीं है। उसके बाद अब आपके दो और हैं, वो क्या हैं? दो कलिमात, वाव और औ। इन दोनों पर आप अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे क्योंकि ये अस्मा में से नहीं है। आपको पता है हरफ तारीफ अस्मा में हम दाखिल करेंगे, उसमें लेकर आएंगे अलिफ लाम जो होगा, ठीक है। हरूफ में नहीं करते हैं, तो ये दोनों लास्ट के छोड़ दिए। ये तो हो गया सिलसिला अल्फाज वोकेबलरी। शायद आपको इसमें से कोई एक आध मिला हो, या हो सकता है सभी आपको आते हैं, लेकिन ये अहम था, ये पॉइंट भी जानना अहम था कि इब्तदाई मरहले में वहाँ पर हम लोग उसका आखिरी हर्फ जब किसी कलिमा को पढ़ते थे तो वक्फ नहीं करते थे, और एराब उसका जो होता था वो जाहिर करते थे। अब इसके बाद ये जो तंबीह नेक्स्ट है, मश्क दी जा रही, मश्क का मतलब होता है एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में एक तंबीह है, वार्निंग है, क्या है? बोलते वक्त हमेशा आखिरी लफ्ज पर वक्फ किया करो, वो हमने करके देखा। अभी यहाँ पर आखिरी लफ्ज की बात करें, यानी अगर दो आ जाएं ग्रुप में तो क्या करेंगे, दो का कलेक्शन हो जाए, दो अल्फाज इकट्ठे आ जाएं। अभी तो यहाँ पर एक एक लफ्ज था, ये सब मुफरदात में से थे, यानी इसके आखिर में कोई हरकत ना पढ़ो, जैसे अल बैत, अल बैतु को अल बैत पढ़ो, अज जकातु को अज जकाह पढ़ो, जो हमने करके देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक ही लफ्ज बोलकर ठहरना हो तो एक ही लफ्ज पर वक्फ कर लें, वरना सबसे आखिरी लफ्ज पर। अब ये जो आखिरी की लाइन है ये आपके लिए अहम है, इसकी एप्लीकेशन को हमें ध्यान से देखना है। ऊपर वाली तंबीह पर हम अमल कर चुके, अब इसे ध्यान से देख लें कि जहां पर दो कलिमात का मजमुआ हो, एक मिनट, ये क्या हो गया, दो कलिमात का मजमुआ, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दी, खुब्जुन व लबन। असल में ये क्या थे? खुब्जुन, खुब्जुन यानी रोटी, व लबनुन, लबनुन, ठीक है। तो दो अलग अलग थे, जब एक साथ उनको पढ़ा तो इन्होंने तरीका ये बताया है कि अगर एक ही लफ्ज बोलकर ठहरना हो तो एक ही लफ्ज पर वक्फ कर लें, वरना सबसे आखिरी लफ्ज पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग खुब्जुन व लबन इस तरह से इसे पढ़ लें। तो अब ये एक्सरसाइज है आगे, और कुछ एग्जाम्पल इसमें आपको ध्यान से देखना है, जैसे अल बैत, ठीक है। कोई लिखा है कोई एराब ना पढ़ो, सिलसिले अल्फाज में लफ्ज के आखिर में कोई एराब ना पढ़ो, ये पढ़ करके बोलना, पढ़ना सिखाया जा रहा है आपको। वो क्या? अल बैत, इसी तरह अस्समर, ठीक, अस्सलाह, ठीक है, वज़्ज़का। तो यहाँ पर ये हो गया अस्सलाह वज़्ज़का, खुब्ज व लबन, ठीक है, सालिह, ठीक है। तो आप इसे कह दें सालिहुन औ फासिक, यानी सालिह औ फासिक। इसी तरह अल हसन, अब यहाँ पर औ जब बीच में आता है ना, ये इसको समझ लें, तो ये जो वाव साकिन है, औ, औ का मतलब होता है या, तो जब इसे आगे आप मिलाते हैं तो ये वाव के नीचे जेर लग जाती है, यानी ये वाव आगे मिल जाता है जाकर के आगे, अगर कोई मुअर्रफ बिल नाम इसम आ रहा है जिसमें आप मिला रहे हैं, तो अल हसन अविल कबीह, अल माउ वल खुब्ज, अत्तम्र वल लबन। फिर इसी तरह जाहिलुन व आलिम, अल इंसानु वल फरस, ठीक है, दरसुन व किताब। अब यहाँ पर तजवीद के कायदे अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। आप कहें कि भाई दो पेश आ गए, फिर आगे वाव पे शद क्यों नहीं लगी, तो तजवीद का कायदा हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ग्रामर के उसूल को समझ रहे हैं बस। अल आदिलु अविज जालिम, ठीक है, जमलुन व फरस। अब इसमें अरबी में तर्जुमा करने के लिए कहा गया है, किस एतबार से तर्जुमा करेंगे? तंबीह पर अमल करते हुए, झेल के फिक्रों में जिस इस्म पर लफ्ज कोई या एक या कुछ ना लगा हो
تو اس کے ترجمے میں حرف تعریف لگاؤ. وہی بات ہے جو پیچھے آپ کو تھیوری بتائی گئی اس پر عمل کرا رہے ہیں مشق کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے. یعنی ایک یا کوئی یا کچھ، یہ جو الفاظ ہیں اردو کے، یہ ہمیں نکرہ کا پتہ دیتے ہیں. تو جہاں پر یہ لگے ہوں گے تو وہاں پر ہم کیا نہیں کریں گے، الف لام نہیں لگائیں گے، حرف تعریف نہیں لگائیں گے. اور تو یہاں پر دیکھیے جیسے لکھا ہے کوئی ایک گھوڑا، تو جب کوئی لکھ دیا، کوئی ایک لکھ دیا، تو اب اس کا مطلب اس پرٹیکولر کنسٹرکشن میں ہم یہاں پر الف لام کا استعمال نہیں کریں گے. کوئی ایک، اسی طرح ایک، کچھ، ایک. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جہاں ایک آ گیا، اب جو 6th ایگزامپل ہے نماز اور عالم، یہاں پر اس کا مطلب ہم الف لام لگا سکتے ہیں، حرف تعریف لا سکتے ہیں. تو شروع کے دیکھیے 1 2 3 4 5، 5th پوائنٹ تک ہمیں یہاں پر سب نکرہ ہی کنسٹرکشن میں لے کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے معرفہ لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نماز اور عالم، یہاں پر کوئی کچھ نہیں لکھا تھا. تو دھیان سے دیکھیں کیا ہوگا، کوئی ایک گھوڑا، کوئی ایک گھوڑا. بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم آپ کو یہ صرف آج بتا دیں اور آپ اس کو سالو کریں. کل ہم انشاءاللہ ان کو سب کو سالو کرائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ کر کے رکھیں گے اسے، کیونکہ ووکیبلری آپ کو مل گئی ہے. اور ووکیبلری ہم نے یہ دیکھیے انہی میں سے ہیں، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آئیں گے. یہ جو ٹیبل بنی ہوئی ہے، یہ الفاظ آپ کو یہاں سے مل گئے اور یہ آپ کو ترجمہ کرنا ہے. باقی اس کا دھیان رکھنا ہے، پیچھے والا اصول جو بتایا گیا ہے. لکھا ہے پھر 7th میں نیک یا بد، اچھا یا برا. یا کا معنی ہوتا ہے او، او. اور کے لیے آپ کو پتہ ہے واؤ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب ہو گیا اور، اینڈ، اور یہ اور. ٹھیک. تو یہ آپ نے اسی طریقے سے دودھ اور روٹی، ایک انسان اور ایک گھوڑا، بدصورت اور خوبصورت، ایک بلہ پیچھے بتائی جا چکی میننگ، اور ایک لڑکا، چاند اور سورج، اونٹ یا گھوڑا. آپ سالو کریں گے، کل آپ کو ہم سالو کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سوالات آتے ہیں. ان سوالات کو انشاءاللہ کل ڈسپلے کریں گے. آج صرف آپ سن لیجئے سوال. چیپٹر نمبر 1 کل ہوا تھا اور آج چیپٹر نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں. ان دونوں چیپٹرز کے علاوہ اس میں کوئی بات ابھی تک کے ایکسرسائز میں آپ کو نہیں ملے گی. یعنی جو سوالات دیے ہیں، یہ سوالات کے جوابات آپ کو چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 سے ہی ملیں گے، تیسرے سے نہیں. لہٰذا آپ کو ان دونوں چیپٹرز کی کو دھیان سے سمجھ لینا ہے، دیکھ لینا ہے اور ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. کل ان کو ہم سالو کر کے ہی دکھائیں گے. کلمہ کی تعریف کرو. تو کلمہ کی تعریف، کلمہ، کلمہ پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 3 ہوتی ہیں. ہر ایک قسم کی تعریف بتاؤ. ٹھیک ہے. اسم فعل حرف کی ڈیفینیشن دو، پھر اس کی مثالیں بھی دو. اسم اور فعل میں بڑا فرق کیا ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ اسم اور فعل میں سب سے بڑا فرق ہے زمانے کا. اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ ہونا لازمی ہے. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. لیکن زمانے کے اعتبار سے عربی میں فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ وہ صرف 2 ہوتی ہیں، ماضی اور مضارع. الفاظ ذیل میں اسم، ذیل مطلب نیچے دیے ہوئے الفاظ. ٹھیک ہے. فالوئنگ جو ورڈز ہیں، اسم، فعل اور حرف کی تمیز کرو. تمیز کرو مطلب الگ الگ کرو، ڈیفرینشیٹ کرو. اسم کو الگ، فعل کو الگ الگ اور حرف کو الگ، ان کی نشاندہی کرو. تو ہوا، من، ضربا، یذهب، بلد. کون نہیں جانتا آپ میں سے الفرس الی سمع؟ اب قاعدے کو جو بتایا گیا ہے پیچھے ہمیں، تو ہم بلد ان کو بلد پڑھیں گے، الفرس کو الفرس فرس پڑھیں گے، سمع کو ہم سمع پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن فعل میں ہم پورا پروننسیشن کریں گے. یذهب کو یذهب نہیں کہہ دیں گے ورنہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. ٹھیک ہے. فعل مضارع کے تغیرات میں چلے جائیں گے. چلیے اسم، معرفہ اور نکرہ کی تعریف کرو اور مثالیں دو. معرفہ اور نکرہ کی ڈیفینیشن دینی ہے اور ان کی مثالیں بھی دینی ہے.
یہ پیچھے سے آپ کو مل جائے گا کل کی ایکسرسائز میں، کل کے تھیوری والے پورشن میں سب کچھ ہے۔ اس میں معرفہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ معرفہ کی آپ کو پتہ ہے 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، معرفہ کے ساتھ ساتھ نکرہ کی بھی قسمیں ہیں، کل بتائی تھی یہ بات، اسم ذات اور اسم صفت۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے مثال کے طور پر کوئی اسم نکرہ ہے، جیسے حسن، اب یہ حسن، حسن پڑھیں گے کیا؟ حسن پرانا والا اس لیے پڑھ کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حسن، حسن نکرہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو نکرہ ہے تو نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ اسی طرح آگے دیکھیں، بلد، بلد یا بلد، ٹھیک ہے، یہ دونوں نکرہ اسم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی، لیکن نکرہ ہے تو کون؟ دھیان سے دیکھیے، نکرہ میں یہ اسم صفت کہلاتا ہے اور یہ اسم ذات کہلاتا ہے، نیچے والا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہے نکرہ کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ صفت آپ جانتے ہیں، اچھائی یا برائی، خوبی یا خامی، وہ پتہ چلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم صفت، کیونکہ ہے تو اپنے آپ میں یہ اسم ہی، تو اسم کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ صفت میں۔ وہ اسماء، اسم ضمیر، اسم علم، اب اسم علم اور اسم صفت، اسم ذات کا فرق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے۔ اسم علم جو ہے وہ معرفہ ہے، اور اسم ذات اور اسم صفت یہ نکرہ ہے۔ بلد، البلد نہیں ہے، یہ البلد نہیں، البلد ہوتا تب تو خاموشی کے ساتھ معرفہ کہہ دیتے اس کو، لیکن یہاں پر بلد ہے، الف لام داخل نہیں کیا گیا، حرف تعریف نہیں ہے یہاں، لہٰذا یہ نکرہ ہے، تنکیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسم ذات ہے۔ ذات کا مطلب جہاں پر ہمیں کسی ایک آئیڈینٹی، ایک کوئی ایک اپنا ایگزسٹنس، کوئی وجود نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا ہے، ٹھیک، جیسے فرس، گھوڑا، یہ صفت نہیں ہے، یہ ذات ہے۔ اچھا، لیکن وہی فرس جب الفرس ہو جائے تو پھر وہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہے، معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں بتانی ہے، ذیل کے اسموں میں معرفہ اور نکرہ کو پہچانا، یہ وہی ہے پہچان، معرفہ اور نکرہ، ٹھیک۔ اچھا، آگے مذکورہ الفاظ میں کون کسی قسم کے معرفہ اور نکرہ ہے؟ یعنی وہی بات جو ابھی میں آپ کو پیچھے بتا رہا ہوں نا، کہ معرفہ اگر ہے تو وہ مذکورہ مطلب اوپر دیے ہوئے الفاظ میں سے کون سے معرفہ ہیں اور کون سے نکرہ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی کون سی قسم، نکرہ ہے تو نکرہ کی کون سی قسم۔ معرفہ کی 7 اقسام آپ کو رٹی ہوئی ہیں، اب نکرہ کی 2 قسمیں بھی یاد کر لیجئے، ذات اور صفت۔ الف لام کے آ کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے، حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ ہوا کو الولد، اسم اور ابن کے ساتھ ملا کر پڑھو، یہ اصول آج ابھی بتائے گئے ہیں، ان اصول کا اطلاق یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے اس کو آپ کو پڑھنا ہے، کہ یعنی یہ پھر حمزۃ الوصل ہے، وہ پھر اس کو آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیچ کا حمزۃ الوصل وہ ڈراپ ہو رہا ہے۔ اچھا، الولد میں تو آپ کو فتحہ دکھ رہا ہے، الولد میں حمزۃ الوصل زبر والا، لیکن اسم، اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یہ بھی چھوٹ جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا، لیکن یہاں زیر ہے، بس یہ فرق بتایا جا رہا ہے۔ ابن، یہ بھی ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن یہ بھی پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو چھوٹ جائے گا۔ اسم اور ابن پر الف لام داخل ہو تو کس طرح پڑھیں گے، یہ پیچھے ابھی بات بتائی، الاسم الابن، ٹھیک ہے۔ آگے نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون تنوین کسے کہتے ہیں، یہ ڈیفینیشن آپ کو ڈھونڈنی ہے، آج ہم دیکھیے وربلی بتا رہے ہیں، کل انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو ڈسپلے کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو محنت کرنی ہے۔ تنوین والا لفظ عرف باللام کے ساتھ کس طرح ملایا جائے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے ابھی، اور اسے آپ دیکھیے۔ تنوین والا لفظ جس میں اگزامپل زید العالم کی اگزامپل دی گئی تھی، حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں؟ تو ان کو آپ کو لسٹنگ ان کی کرنی ہے۔ تو یہ کچھ تھے امپورٹنٹ اصول
اور ساتھ ہی ساتھ ایکسرسائزز. چیپٹر نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ لوگ اس پر محنت کریے اور انشاءاللہ اس کے ایکسرسائزز سالو کریے، کیونکہ اب آپ کی محنت نیکسٹ لیول کی ہونی چاہیے. جن لوگوں کو دھیان سے پڑھنا ہے یا جن کو آگے بڑھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو محنت بھی زیادہ کرنی. فی الحال یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.